سلام یا حسین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات بھیج دیں محمد والے. عزیزان محترم، اس مجلس اعزاز سے خطاب کرنے کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ دہر کی ابتدائی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر. یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان شے تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. اللہ نے انسان کے شے ہونے کی نفی نہیں کی ہے، قابل ذکر ہونے کی نفی کی ہے. تو یہ کیا کہہ دیا اللہ نے کہ انسان شے تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا. ایک انتہائی آسان سی مثال سے چاہوں گا کہ اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے، میں آپ میں سے کسی کے گھر مہمان ہوا اور آپ نے چاہا کہ میری تواضع چائے سے کریں، تو آپ کریں گے کیا؟ مطبخ میں جائیں گے، کچن میں جائیں گے، وہاں ایک پتیلی کو لیں گے، اس پتیلی میں پانی کو ڈالیں گے. جب پانی ابل جائے گا تو اس کے اندر پتی ملا دیں گے. جب پتی اپنا عرق چھوڑ دے گی تو آپ اس کے اندر دودھ ملا دیں گے. جب آمیزہ تیار ہو جائے گا تو اس میں شکر ملا دیں گے. تو کہیں گے کہ چائے نہیں تھی؟ چائے تھی مگر قابل ذکر نہیں تھی. دودھ الگ موجود تھا، پتی الگ موجود تھی، چینی الگ موجود تھی، پانی الگ موجود تھا. جب چاروں اجزاء کو ملایا گیا قابل ذکر بن گئی. ٹھیک اسی طریقے سے یہ انسان آگ میں تھا، یہ انسان مٹی میں تھا، یہ انسان ہوا میں تھا، یہ انسان پانی میں تھا. جب چاروں اجزاء کو ملایا گیا قابل ذکر بن گیا. بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. دیکھیں، انسان سے بھائی میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان عناصر اربعہ کا مرکب ہے. پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے اور ہوا ہے. لیکن جب بھی انسان سے اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کریں کہ تمہاری ماہیت کیا ہے، تمہیں کس چیز سے خلق کیا ہے؟ پانی ہے مگر یہ نہیں کہتا کہ آبی ہوں. ٹھیک، ہوا ہے مگر یہ نہیں کہتا کہ ہوائی ہوں. آگ ہے مگر یہ نہیں کہتا کہ میں آتشی ہوں. بلکہ جب بھی انسان سے اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہر انسان یہی کہتا ہوا ملتا ہے کہ بھائی ہم تو خاکی ہیں. ٹھیک، اور خاک کو عربی میں کہتے ہیں تراب. تو اب کوئی ابو تراب کو مانے یا نہ مانے، ہر انسان یہی کہتا ہوا ملے گا کہ ہم تو ترابی ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ انسان فقط و فقط خاک سے اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہے. باقی نہ پانی سے اپنی نسبت دیتا ہے، نہ مٹی سے، نہ آگ سے اپنی نسبت دیتا ہے، نہ ہوا سے اپنی نسبت دیتا ہے. فقط اور فقط خاک سے نسبت دیتا کیوں ہے؟ یہ خاک سے اتنی محبت انسان کو ہے کیا؟ بھائی دیکھیں، میں نے گیہوں کا دانہ
جب آگ کے حوالے کیا تو آگ نے اسے جلا دیا، پانی کے حوالے کیا پانی نے بہا دیا، اور ہوا کے حوالے کیا ہوا نے اڑا دیا، لیکن ادھر خاک کے حوالے کیا ایک کے 1000 بنا کے لوٹا دیے۔ تو لڑنے مرنے کو ہیں تیار کہ ہیں چاروں، مگر میں نام اسی کا لوں گا جو میری امانتوں کو پلٹا دے گا۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد پروردگار اگلی آیت میں، یہ پہلی آیت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اب خلقت کے اوپر بات کرتے ہوئے پروردگار کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے دنیا کے ایک ایک انسان کو آب مخلوط سے خلق کیا۔ کس لیے خلق کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ اس کا امتحان لے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو امتحان سے طے کرنے کے لیے 2 چیزیں دی، ایک قوت سماعت دی، ایک قوت بصارت دی۔ تو 2 چیزیں دی اللہ نے امتحان سے طے کرنے کے لیے، کیا دی؟ ایک قوت سماعت ہے، ایک قوت بصارت ہے۔ اب میں آپ سے ایک بہت سامنے کی بات عرض کروں کہ ہدایت کو لینے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سن کر ہدایت لیتا ہے یا دیکھ کر ہدایت لیتا ہے۔ اگر کسی کے خدا نخواستہ یہ دونوں وسیلے مفقود ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی ہدایت ہو جائے۔ بھائی اگر نہ سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، کیسے اس کی ہدایت کریں گے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار نے امتحان کو طے کرنے کے لیے جو 2 چیزیں دی وہ کیا ہیں؟ وہ ایک ہے قوت سماعت، دوسری ہے قوت بصارت۔ تو یہی سبب ہے کہ جب غدیر کی منزل آئی تو پیغمبر نے علی کو ہاتھوں سے بلند کیا، زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہاتھوں پہ اس لیے بلند کیا تاکہ جو بہرے ہوں وہ دیکھ لیں، زبان سے اس لیے کہا تاکہ جو اندھے ہوں وہ سن لیں۔ ہم نے انسان کو سمیع بنایا، پروردگار کہتا ہے بصیر بنایا۔ تو اس آیت میں 2 قسموں کے انسان پروردگار نے بتلائے کہ انسان سننے والا ہے، انسان دیکھنے والا ہے۔ اور اب سورہ والتین میں پروردگار نے ارشاد فرمایا انسان کے اوپر بات کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، کوہ طور کی قسم ہے، شہر مکہ کی قسم ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء پر اس کی ترکیب کی، جتنا بہتر بن سکتا تھا اتنا بہتر بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی نے یہ طے کیا ہے کہ اس اچھے بنے ہوئے انسان کو اسفل سافلین کے پسترین گڈھوں میں دھکیل دیں گے۔ تو 2 قسمیں اور انسان کی مل گئی کہ انسان احسن تقویم ہے، انسان اسفل سافلین ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ لفظوں کو گنتے چلیں کہ انسان سمیع ہے، انسان بصیر ہے، انسان احسن تقویم ہے، انسان اسفل سافلین ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ والعصر میں انسان پہ بات کرتے ہوئے پروردگار نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، دنیا کا ایک ایک انسان خسارے میں ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ قرآن نے انسان پہ بات کرتے ہوئے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ہم نے انسان کو عجلت پسند بنایا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ قرآن نے انسان پہ بات کرتے ہوئے کہا خُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفًا، ہم نے انسان کو ضعیف ہی پیدا کیا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ قرآن نے انسان پہ بات کرتے ہوئے کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا۔ ایک اور مقام پہ سورہ اقرا میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ یہ انسان بڑا طغیان کرتا ہے اپنے رب سے، بڑی سرکشی کرتا ہے، کب؟ جب اپنے پیٹ کو بھرا ہوا پاتا ہے۔ تو اب ذرا فہرست کو مکمل کریں میرے ساتھ کہ انسان سمیع ہے، انسان بصیر ہے، انسان احسن تقویم ہے، انسان اسفل سافلین ہے، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان بھٹکا ہوا ہے، انسان سمیع ہے، انسان بصیر ہے۔ تو کم سے کم قرآن میں انسان کی 10 قسمیں ہیں، تو آپ جو کہہ رہے ہیں محمد ہم جیسا انسان، ان 10 میں سے کس جیسا انسان؟ بھئی یہ ہے ہمارے اور آپ کے جیسے انسان جو کبھی سمیع، کبھی بصیر،
کبھی احسن تقویم، کبھی اسفل سافلین، کبھی خسارے میں ہے. یہ ہے ہمارے اور آپ کے جیسے انسان. اور جب اس نے اپنے انسان پر بات کی تو عجیب شان سے سورہ رحمان میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے کہ جس نے تعلیم قرآن دی. پھر کیا کیا؟ خلقت انسان کی. رحمان نے کیا کیا؟ تعلیم قرآن دی، پھر خلقت انسان کی. بھائی توجہ رکھیے گا، تعلیم قرآن پہلے ہے، پیغمبر کی خلقت بعد میں ہے. اور اب اللہ نے قرآن میں اپنی خلقت پہ پوری پالیسی دی یہ کہہ کر، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. تمہارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت کی. ہر شے کی خلقت پہلے ہوئی ہے، ہدایت بعد میں ہوئی ہے. یعنی خلقت پہلے ہے ہر شے کی، تعلیم بعد میں ہے. محمد کی تعلیم قرآن پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اتنا بلند اور باعظمت نبی ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا. ٹھیک. اور کون کہتا ہے؟ ملا جمعے کے خطبوں میں کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے. اور مسلسل یہ باتیں کرتا ہے کہ نبی ہم جیسا ہے. نعوذ باللہ، نبی ہمارا بڑا بھائی ہے. ٹھیک. یہ آپ نے بھی سنی باتیں، میں نے بھی سنی. اچھا، یہ پورا مسئلہ اس آیت کے ذیل میں ہوا. قل انما انا بشر مثلکم. اے حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. حالانکہ اسی آیت میں جواب رکھا ہوا ہے. خدا کی قسم، جس آیت سے یہ عقیدہ بنا اسی آیت میں جواب رکھا ہوا ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اے حبیب کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یہاں پر ایک خوبصورت جوان آ کے بیٹھا. میں نے کہا یہ خوبصورتی میں چاند کی طرح ہے. تو یہ تو خوبصورتی میں چاند جیسا ہے، کیا چاند بھی اس کے جیسا ہے؟ کوئی بہادر جوان آ کے بیٹھا جو ہزاروں جوانوں سے ٹکرا جائے، جو کسی چیز سے نہ ڈرے، پہاڑوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہ جائے، ایسا جوان آ کے بیٹھا. میں نے کہا یہ شخص بہادری میں شیر کی طرح ہے، تو یہ تو شیر کی طرح ہے، کیا شیر بھی اس کی طرح ہے؟ بھائی آیت نے یہی کہا تھا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم بھی مجھ جیسے بشر ہو. ٹھیک ہے نا بھائی. محمد سے 500 برس کا فرق ہے عیسیٰ میں. دیکھتے ہیں کہ محمد اور عیسیٰ میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. محمد سے پہلے جو آخری نبی گزرے ان کا نام کیا؟ حضرت عیسیٰ. دیکھتے ہیں قرآن میں محمد اور عیسیٰ میں کیا فرق ہے. آیت آئی عیسیٰ کے لیے، وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. یاد کرو محمد اس وقت کو کہ جب عیسیٰ پرندے کی مورت بناتے تھے ہمارے اذن سے. کیا کہا اللہ نے؟ یاد کرو اس وقت کو. اچھا یہ یاد کرو، دیکھیں اس جب عربی میں آتا ہے تو یہ تذکیر ذہن کے لیے آتا ہے، واقعے کی تذکیر کے لیے، یاد کرانے کے لیے. یاد کرو اس وقت کو. دیکھیں میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن سے پہلی دفعہ مخاطب ہو رہا ہوں. وہ مجھے میرا پاس نہیں جانتے، میں ان کا پاس نہیں جانتا. میں ان سے کہوں کہ سن 1996 میں ایسا ہوا تھا تو پلٹ کے وہ صاحب مجھ سے کیا کہیں گے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ہماری تو ملاقات آپ سے پہلی دفعہ ہوئی ہے. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو محمد اس وقت کو جب عیسیٰ مٹی اٹھا رہے تھے ہمارے اذن سے. یعنی عیسیٰ مٹی اٹھا رہے تھے، محمد دیکھ رہے تھے. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. یاد کرو محمد اس وقت کو کہ جب عیسیٰ مٹی اٹھاتے تھے ہمارے اذن سے، پرندے کی مورت بناتے تھے ہمارے اذن سے، فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ. اس میں روح پھونکتے تھے ہمارے اذن سے. وہ سچ مچ کی چڑیا بن کے اڑتی تھی ہمارے اذن سے. ٹھیک. وَإِسْتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ. وہ مادرزاد اندھے کو شفا دیتے تھے ہمارے اذن سے. وہ کوڑی کو اچھا کرتے تھے ہمارے اذن سے. وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. عیسیٰ صدیوں کے مردوں کو زندہ کرتے تھے ہمارے اذن سے. تو مقام عیسیٰ کیا ہے؟ مٹی اٹھائیں اذن الہی سے، مورت بنائیں اذن الہی سے، اس میں روح پھونکیں اذن الہی سے، وہ سچ مچ کی چڑیا بن کے اڑے اذن الہی سے، وہ مادرزاد اندھے کو شفا دیں اذن الہی سے، کوڑی کو اچھا کریں اذن الہی سے.
صدیوں کے مردوں کو زندہ کریں اذن الہی سے. اور جب مقام محمد آیا تو عجیب شان سے پروردگار نے آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے حبیب ہم نے تجھے پورا اذن دے دیا, اب تو چاند کو توڑ دے تیری مرضی, سورج کو پلٹا دے تیری مرضی, کسی کو غدیر میں مولا بنا دے تیری مرضی. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تو وہ ہے مقام محمد اور یہ ہے مقام عیسیٰ. ایک روایت سنتے جائیں. بھائی دیکھیں, محمد کے شاگرد کا نام ہے علی. چھوڑو کہ محمد اور عیسیٰ میں کتنا فرق ہے, چھوڑو کہ محمد اور عیسیٰ میں کتنا فرق ہے. دیکھتے ہیں علی اور عیسیٰ میں کتنا فرق ہے. کتاب کا نام مدینۃ المعاجز, اردو میں ترجمہ اس کتاب کا بنے گا معجزات کا شہر. لکھنے والے علامہ ہاشم بہرانی. ٹھیک, کتاب کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے, عربی میں اویلیبل ہے. کتاب کا میں نے ترجمہ آپ کی ذوق سماعت کے حوالے سے کیا کہ مدینہ کہتے ہیں عربی میں شہر کو, معجز ہے معجزات کا کی جمع, معجز کا مطلب معجزات کا شہر. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے علامہ ہاشم بہرانی نے. وہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو لے کر اور اپنے اصحاب کو لے کے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک قبر پہ علی رک گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا حسن, اس قبر کو پہچانتے ہو؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم. کہ یہ تمہارے چچا سلیمان نبی اللہ کی قبر ہے, تمہارے چچا سلیمان نبی اللہ کی قبر ہے. کہا بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے چچا سلیمان سے باتیں کر لوں. ایک مرتبہ علی قبر کے اوپر آئے اور کہنے لگے کہ اے سلیمان باہر آؤ ہمارے اذن سے. قبر شگافتہ ہوئی, سلیمان باہر آئے. امام حسن نے باتیں کی, کہا سلیمان واپس جاؤ, قبر برابر ہو گئی. واقعہ آپ نے سن لیا. عیسیٰ کی آخری صفت کیا تھی؟ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی. عیسیٰ صدیوں کے مردوں کو زندہ کرتے تھے اذن الہی سے. بھائی توجہ رکھیے گا. اور علی نے مردے کو زندہ کیا اپنے اذن سے. مجھے کہنا فقط یہی ہے کہ جو امتی کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں, اور جو نبیوں کو زندہ کرے اسے علی کہتے ہیں. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, پھر واپس چلیں گے ہم خلقت کی آیتوں کی طرف. پروردگار نے مسلسل اپنی خلقت پہ بات کی, خلاقیت بتلائی اور یہ کہہ کر ناز کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام خلق کرنے والوں میں بہترین خلق کرنے والا ہے, تمام خلق کرنے والوں میں بہترین خلق کرنے والا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور. اللہ وہ ہے جو خالق ہے, خلق کرتا ہے, باری ہے, عدم سے وجود میں لاتا ہے, مصور ہے, تصویریں بناتا ہے. تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ پروردگار کی تصویر ہے, اور اس میں جو بیٹھے ہوئے انسان ہیں یہ اس تصویر کا حصہ ہیں. میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کروں کہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے اناڑی مصور, ایک ہوتا ہے پرفیکٹ مصور. اناڑی مصور کیا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تصویریں بنانا نہیں آتی, آپ نے کہا کہ بھائی اس دیوار پہ کچھ پینٹ کر دیں, میں نے کچھ نہ کچھ برش اٹھا کے پینٹ کر دیا. اب آپ مجھ سے کہیں کہ دوبارہ ویسی بنا دو تو میں نہیں بنا سکتا. لیکن جو پرفیکٹ مصور ہوگا, جیسی اس نے پہلی تصویر بنائی ہے ویسی دوسری بنائے گا, ٹھیک, اور ویسی تیسری بنائے گا. آپ 100 بنوائے 100 کی 100 ویسی بنائے گا, ٹھیک. تو کہہ سکتے تھے نا کہ کتنا اناڑی مصور ہے, جب قلم اٹھاتا ہے ایک نئی تصویر بنا دیتا ہے. بھائی ایک بال اس کا چہرہ ہے, کسی کی صورت سے نہیں ملتی, کسی کی سیرت کسی کی سیرت سے نہیں ملتی, کسی کی نگاہ کسی کی نگاہ سے نہیں ملتی, کسی کا انداز گفتگو کسی کے انداز گفتگو سے نہیں ملتا. تو کہہ سکتے تھے کہ کتنا اناڑی مصور ہے, جب قلم اٹھاتا ہے ایک نئی تصویر بنا دیتا ہے. پروردگار نے کہا میں ہوں قادر مطلق, جب ویسے بناؤں گا نظر سے نظر نہیں ملے گی,
صورت سے صورت نہیں ملے گی، سیرت سے سیرت نہیں ملے گی. جب پلٹ جاؤں گا تو 12 ایسے بناؤں گا، ایک صورت ہوگی، ایک سیرت ہوگی، ایک انداز گفتگو ہوگا، ایک آغاز ہوگا، ایک انجام ہوگا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پروردگار پہ الزام آ سکتا تھا کہ نہیں 14 ایسے بناؤں گا، ٹھیک. اور پھر کہتا ہے اللہ سورہ نحل میں اپنی خالقیت پہ بات کرتے ہوئے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی وہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکے لا یعلم بعد علم شیئا، اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے عمر کے ذلیل ترین حصے یعنی بڑھاپے کی طرف. ٹھیک. اللہ کیا ہے؟ خلق کرتا ہے، پھر اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے عمر کے ذلیل ترین حصے یعنی بڑھاپے کی طرف. اللہ تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ ہم تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ نے کیا لفظ رکھا؟ پلٹانے کا. اب ایک سوال پوچھا ہوں آپ سے، آپ اس مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کے آئے ہیں؟ آئے ہیں. پلٹ کے کہاں جائیں گے؟ گھر کو. پلٹنے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے والی کیفیت باقی ہو. اب آیت کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، آنکھیں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی، کان ٹھیک سے سننے کے قابل نہیں ہے، زبان بولنے کے قابل نہیں ہے، ہاتھوں میں چیز تھمتی نہیں ہے، پیر چلنے کے قابل نہیں ہے. اب جب پلٹ کے بڑھاپا آیا، آنکھیں ہو گئی عینت کی محتاج، کان ہو گئے آلے کے محتاج، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، ہاتھوں میں راشا پیدا ہو گیا، پیر ہو گئے بے ساکھی کے محتاج. تو جیسا بچپنا ہوگا پلٹ کے ویسا ہی بڑھاپا آئے گا. اگر بچپنا کمزور ہوگا تو پلٹ کے بڑھاپا بھی کمزور آئے گا، اور اگر بچپنا مضبوط ہوگا تو پھر پلٹ کے بڑھاپا بھی مضبوط آئے گا. تو اب اگر کوئی بچپنے میں کلہ ایزر کو چیرے گا تو پھر بڑے ہو کے باب خیبر کو توڑے گا. بلند ترین صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے. ٹھیک. اللہ وہ ہے جس نے فقط پوری کائنات کو خلق نہیں کیا ہے، کائنات کے سناٹے کو چیرا ہے نور محمدی سے. پوری کائنات کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ کی ذات. حدیث قدسی ہے، متفق بین الفریقین روایت ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا. فاحببت لک ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت لک الخلق، پس اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا. ٹھیک. میں نے محمد تجھے خلق کر دیا. یعنی جب زمان نہیں تھا، مکان نہیں تھا، نور محمد تھا. جب سورج نہیں تھا، محمد تھا. جب چاند نہیں تھا، محمد تھا. جب ستارے نہیں تھے، محمد تھا. جب زمین نہیں تھی، محمد تھا. تو مجھے نہیں معلوم کہ محمد کب آیا، کیونکہ محمد ہے زمان و مکان سے پہلے. لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جو زمانے سے پہلے ہو وہ عرب کے احمقوں کے جیسا نہیں ہوگا. بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب پروردگار نے کہا الذی خلق الموت والحیات، میں نے زندگی کو بھی خلق کیا ہے، میں نے موت کو بھی خلق کیا ہے. تو زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے. اور محمد ہے کیا؟ اول مخلوق. کیا کہا پیغمبر نے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات میں میرے نور کو خلق کیا. ٹھیک. محمد ہے اول مخلوق. زندگی مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، سورج مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے. یہ سارے انسان جو اس کرے پہ موجود ہیں یہ سب مخلوق. سارے جانور مخلوق، سارے جانور مخلوق ہیں، سارے پرندے مخلوق ہیں. اور محمد ہے اول مخلوق. تو محمد جانوروں سے پہلے، محمد پرندوں سے پہلے، محمد ستاروں سے پہلے، محمد چاند سے پہلے، محمد سورج سے پہلے، محمد زمین سے پہلے، محمد حیات سے پہلے، محمد موت سے پہلے. تو جو زندگی اور موت سے پہلے ہو وہ نہ تمہاری طرح جیے گا نہ تمہاری طرح مرے گا.
محمد ہیں اول مخلوق، اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا. یہی سبب ہے کہ جب اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے تو عجیب شان سے آواز دی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اتباع کرو ایسے نبی کا، رسول کا اور امی کا کہ جس کا تذکرہ ہم نے توریت میں بھی لکھ دیا ہے اور انجیل میں بھی لکھ دیا ہے. ٹھیک، کس کا اتباع کرو؟ نبی کا، رسول کا اور امی کا. اچھا، امی کے معنی کیا لیے؟ جاہل. ٹھیک، ایک اصول تفسیر یاد رکھیے گا کہ جب بھی لفظ بدل کے آئے گا، مطلب اپنی محل بدل کے، یعنی اس مقام پہ آیا اور پھر دوسرے مقام پہ استعمال ہو رہا ہے، تو ایک معنی نہیں ہوں گے، اس کی جگہ پہ دوسرا معنی ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس وقت ہے بہت کم. آیتیں ہیں 6666، کام لینا ہے قیامت تک کا، تو اللہ بار بار ایک ہی مصرف میں تو لفظ استعمال کرے گا نہیں. آیت آئی هو الذی بعث، سورہ جمعہ کی آیت ہے، فی الامیین رسولا منہم. ہم نے محمد کو، بھائی توجہ رکھیے گا، هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے مبعوث کیا امیین کے معاشرے میں ایک رسول کو. امی کے معنی جسے لکھنا آئے نہ پڑھنا آئے، لغت میں لکھا ہوا ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے لیے، یہ ہے معاشرہ وہ تھا جاہلوں کا جہاں بھیجا. اور دوسرا مقام الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اتباع کرو رسول کا، نبی کا اور امی کا. تو اب یہاں پہ تو امی کے معنی جاہل ہو نہیں سکتے، کیونکہ آج تک ہم نے رسالت اور نبوت کو جہالت کے زمرے میں آتے نہیں دیکھا. بھائی جو خود جاہل ہو وہ کیسے امت کی ہدایت کرے گا؟ بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا کہا اللہ نے؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی. یہاں بات کو روک رہا ہوں تاکہ ایک آیت سے دوسری آیت کو حل کروں. دیکھیں، وما قرآن کے لیے پوری انسان کے ساتھ جنوں کو اللہ نے عبادت میں شریک رکھا ہے، یہ کہہ کر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر سوائے اپنی عبادت کے. ٹھیک، تو اب میں آپ سے پوچھا ہوں کہ انسان افضل ہے یا جن افضل ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ انسان افضل ہے. دلیل؟ بھئی یہ تو ہم نے بات کر دی، اشرف المخلوقات تو آل محمد ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جنوں سے تو افضل ہے، اشرف المخلوق ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات محمد و آل محمد ہے، فقط و فقط. ٹھیک ہے نا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جنوں سے افضل ہے کس بات پر؟ کہ قرآن جس چیز کا تذکرہ پہلے کرے وہ کمتر ہوتا ہے، جس کا تذکرہ بعد میں کرے وہ افضل ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس، جنوں کا تذکرہ پہلے ہے، جن کمتر ہے. انسانوں کا تذکرہ بعد میں ہے، انسان افضل ہے. اب اسی اصول کو اس آیت میں دیکھتے چلے، الذین یتبعون رسول النبی الامی، اتباع کرو رسول کا، نبی کا اور امی کا. امی کے معنی مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ رسالت اور نبوت سے بڑا عہدہ ہے. الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اس نبی کا کام یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرے گا، اچھائیوں کو تم تک پہنچائے گا، برائیوں سے روکے گا. ٹھیک، اور کیا کرے گا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تمہارے اوپر پاک چیزوں کو، طیب چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. یعنی محمد جس کو حلال کرے گا وہ طیب ہوگی، جس کو حرام کرے گا وہ خبیث ہوگی. بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ طیب چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. یہ ہے محمد کی طاقت کہ جس چیز کو حلال کر دے وہ طیب ہے، جس چیز کو خبیث کر دے وہ حرام ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے نا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے محمد نے آپ کو بتلایا کہ کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے. میرے محمد نے پرندوں کے بارے میں بتلایا کون سا پرندہ حلال، کون سا پرندہ حرام. محمد نے دریائی مخلوقات کے بارے میں بتلایا کون سی مخلوق حلال، کون سی مخلوق حرام. میرا محمد، اب میں لفظوں کو بدل رہا ہوں، جانوروں کے ساتھ نہیں رہا، پھر بھی بتلا دیا کون طیب ہے کون خبیث ہے. بھائی طیب کو حلال کرے گا، خبیث کو حرام کرے گا. تو جانوروں کے ساتھ نہیں رہا، پھر بھی بتلا دیا کہ کون طیب ہے کون خبیث ہے. بھائی میرا محمد
پرندوں کے ساتھ نہیں رہا، پھر بھی بتلا دیا کون سا پرندہ طیب ہے، کون سا پرندہ خبیث ہے۔ میرا محمد دریائی مخلوقات کے ساتھ نہیں رہا، پھر بھی بتلا دیا کون سی مخلوق طیب ہے، کون سی مخلوق خبیث ہے۔ جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں تو بتلا دیا، جن کے ساتھ رہے گا کیا ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا؟ جو خبیث تھے ان کو بزم رسالت سے نکال دیا، جو طیب تھے انہیں کاندھے پہ بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے نا میرے دوستوں، میرے عزیزوں؟ اب پھر چلے امی والی آیت کی طرف۔ کہاں بھیجا تھا اللہ نے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، کس کی؟ اللہ کے لیے۔ کون کر رہا ہے؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ ہے کون؟ ملک یعنی بادشاہ ہے، قدوس یعنی بے عیب ہے، عزیز یعنی طاقتور ہے، حکیم یعنی ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ اس اللہ نے کیا کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اس اللہ نے جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے، وہ اللہ بادشاہ ہے، طاقتور ہے، بے عیب ہے، حکیم ہے۔ اس اللہ نے امیین کے معاشرے میں ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کے 4 فریضے بتلائے اس آیت میں کہ اس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، ٹھیک، وہ تزکیہ نفس کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، محمد اس آیت کے ذیل میں تلاوت کرنے والے، آپ تلاوت سننے والے، محمد تزکیہ کرنے والا، آپ تزکیہ کروانے والے، محمد کتاب کی تعلیم دینے والا، آپ کتاب کی تعلیم لینے والے، محمد حکمت کی تعلیم دینے والا، آپ حکمت کی تعلیم لینے والے۔ تو نہ محمد آپ جیسا ہے نہ آپ محمد جیسے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، محمد تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، محمد کتاب کی تعلیم دینے والے ہیں، محمد حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، محمد تلاوت آیات کرنے والے ہیں۔ اب ذرا یہ بتلائیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یا موجود ہے؟ موجود ہے نا؟ اچھا، پوری دنیا کی زبانوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی زبان میں زمانے 3 ہوتے ہیں مگر صیغے 2 استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے ماضی، دوسرا ہوتا ہے مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ جو جتنے صیغے آئے ہیں نا، یتلو، یعلم اور یزکی، یہ تینوں کے تینوں مضارع کے صیغے ہیں۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد تلاوت آیات کرتا ہے اور کرتا رہے گا، محمد تزکیہ نفس کرتا ہے اور کرتا رہے گا، محمد کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا، محمد حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ اور مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ محمد تو چلے گئے 10 ہجری میں، بھائی محمد تو چلے گئے 10 ہجری میں۔ اچھا دیکھو بھائی، ملا تو دھڑا دھڑ تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ کو ملا کی تلاوت نہیں چاہیے، محمد کی تلاوت چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ملا تو انسانوں کا تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے، جمعے کے خطبات میں کر رہا ہے، جگہ جگہ عید کی نمازوں پر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ملا کا تزکیہ نفس اور ہے، محمد کا تزکیہ نفس اور ہے۔ کئی ہزار تفسیریں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کتاب کی تعلیم تو آئی نا بھائی، جو تفسیر پڑھے گا وہ اسی میں سے قرآن کے رموز سے واقف ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کتاب جو ملا دے رہا ہے وہ اور ہے، جو محمد دے رہا ہے وہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ حکمت کی باتیں جو حکیم بتلا رہا ہے وہ اور ہے، اور جو محمد بتلا رہا ہے وہ اور ہے۔ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، تو یعنی محمد کی تلاوت اور ہے، تمہاری تلاوت اور ہے، محمد کا تزکیہ نفس اور ہے، تمہارا تزکیہ نفس اور ہے۔ تو میں کیا کروں کہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ محمد چلے گئے 10 ہجری میں۔ تو اب دیکھیں، ہر انسان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اپنے اپنے ضمیر و وجدان کو گواہ بنا کر پوچھے کہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کیوں ہے؟ قرآن نے سورہ نحل میں کہا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے ارحام سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے، ٹھیک؟ جب جاہل آئے ہو تو محتاج علم بھی ہو، محتاج ہدایت بھی ہو، محتاج تزکیہ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا
کہ مجھے تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہے، اور اب اگر تزکیہ کروائیں تو کس کے پاس جا کر کروائیں؟ کیونکہ محمد نہیں ہے۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو آیت کی حقیقت کا انکار کر دو، یا پھر مانو کہ ہے کوئی محمد کے جیسا پاکیزہ نفس جو پردہ غیب میں بیٹھ کے تمہارے نفسوں کا تزکیہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، محمد کی تعلیم، محمد کی ہے کوئی تلاوت ایسی کہ جو محمد کے تلاوت جیسی ہے کوئی تزکیہ کرنے والا پاکیزہ ہستی جس کی ہدایت محمد کی ہدایت جیسی ہے، جس کی تعلیم محمد کی تعلیم جیسی ہے، محمد کی حکمت کی باتیں اس جیسی ہے، محمد جیسی ہے؟ تو ہے کوئی محمد کے جیسا پاکیزہ نفس؟ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مجھے یہی کہنا تھا کہ جب بھی دین خدا پر کوئی وقت پڑا ہے، یا محمد نے نصرت خدا کی ہے یا آل محمد نے نصرت دین کی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب حسین ابن علی مدینے سے نکل رہے تھے تو شاعر نے زبان حال کا شعر کہا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خزینی، اگر میرے نانا محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مدینے سے رخصت ہوئے 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کرب و بلا میں وارد ہوا۔ ایک مرتبہ حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ حسین نے یک کے بعد دیگریں سواریوں کو بدلنا شروع کیا، ایک کے بعد دوسری سواری، دوسری کے بعد تیسری سواری، لیکن کوئی سواری آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حسین نے عباس کو بلایا، کہا کہ بھیا عباس جاؤ اور اس بستی والوں کو بلا کر لاؤ۔ بستی والے آئے، کہا کہ اے بستی والوں، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، اس سرزمین کا نام غازریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام ہو تو بتلاؤ؟ کہا یقال لہا ماریہ، اس سرزمین کا نام ماریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام ہو تو بتلاؤ؟ کہا یقال لہا نینوا۔ کہا کہ کوئی اور نام ہو تو بتلاؤ؟ کہا ایک بستی کے بوڑھے ترین شخص نے کہا یقال لہا کربلا، اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا واللہ ھذہ ارض کرب و بلا، خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی سرزمین ہے۔ ہاں ہونا مہت و رہا لینا، ہاں ہونا تزبہ حریم ہونا، ہاں ہونا تزبہ اطفال ہونا، یا ہمارے قافلے ٹھہرا دیے جائیں گے، یا ہمارے اہل حرم اسیر کیے جائیں گے، یا ہمارے بچے تہ تیغ کیے جائیں گے۔ جب اس سرزمین کے مالک کا پتہ کیا گیا تو کسی شخص نے کہا کہ مولا، ہم نے اس سرزمین کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ سرزمین نہ کسی نبی کو راس آئی ہے، نہ اس کے بیٹے کو راس آئی ہے، نہ اس کے وصی کو راس آئی ہے، تو آپ یہاں سے کوئی اور زمین خرید لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ حسین نے کہا کہ میں طے کر چکا ہوں کہ اسی سرزمین کو خریدوں گا۔ 60,000 درہم میں اس سرزمین کو خریدا اور پھر ان کو واپس ہبہ کیا، اور ان شرطوں پر ہبہ کیا کہ میری قبر کے چاروں طرف زراعت نہ کرنا، کوئی اگر میرا چاہنے والا پوچھتا ہوا آئے تو اس کو میرا نشان قبر بتلانا، اور 3 دن اس کو مہمان رکھنا۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب مرد جا رہے تھے نا تو ان کو کہا 1 منٹ رک جاؤ، دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میں علی اکبر کا باپ ہوں، اگر تم جب فوج یزید ہمیں قتل کر دے تو تم ان کے جانے کے بعد آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ جب مرد جا رہے تھے تو کہا ذرا اپنی عورتوں کو تو بھیجنا۔ عورتیں آئیں، کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا نواسا ہوں، دیکھو بستی والیوں، اگر تمہارے مرد ہمیں فوج یزید کے خوف سے دفن نہ کر سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ جب عورتیں جا رہی تھی تو کہا ذرا اپنے بچوں کو تو بھیجنا۔ بچے آئے، کہا دیکھو بچوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں،
میں سکینہ کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ دونوں فوج یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک کو ہمارے جسد مطہر پہ ڈال دینا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، 2 محرم کو حسین نے خیموں کو فروکش کروایا اور بیویاں خیموں میں فروکش ہوئیں۔ ایک مرتبہ ایک گرد کا غبار اڑا اور سکینہ کے بالوں میں جم گیا۔ شہزادی نے ایک مٹھی خاک کو اٹھایا، ناک کے قریب لائیں سونگا اور فضا کو بلایا، کہا فضا ذرا بھیا حسین کو تو بلا کر لانا۔ حسین آئے، کہا بھیا یہ عجیب وحشتناک سرزمین ہے، خدا کی قسم اس سرزمین سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا فقط میں اس سرزمین پہ تہہ تیغ نہیں ہوں گا، علی اکبر بھی جائے گا، علی اصغر بھی جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، 7 محرم کو اہل حرم پہ پانی بند ہوا۔ 10 محرم کا دن آیا، ایک ایک کر کے حسین کے اصحاب گئے، انصار گئے، یہاں تک کہ حسین تنہا رہ گئے۔ ایک مرتبہ بیویوں سے کہنے لگے کہ میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے نا تو تھکا ہوا ہے، کہنے لگا کہ میں فردن خدا حافظی نہیں کر سکتا، اے بیویوں 2 رویا قطار لگا کر بیٹھ جاؤ، حسین تمہارے درمیان سے گزر جائے گا۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک مرتبہ حسین نے کہنا شروع کیا یا رقیہ یا زینب یا سکینہ علیکن منی سلام، اے رقیہ، اے زینب، اے سکینہ، تم پر میرا آخری سلام ہو۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور کہنے لگا ایکم یقدم جوادی، ہے کوئی میرا ذوالجناح کا لانے والا؟ ایک مرتبہ زینب آستینوں کو الٹتی ہوئی باہر آئی، کہا بھیا جب تک بہن زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کو سوار کرایا، حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو چاہتے تھے کہ ایڑ لگائیں کہ ایک مرتبہ ذوالجناح نے چلنے سے انکار کیا۔ میرا مولا تھکا ہوا ہے نا، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہنے لگا اے ذوالجناح، میرے اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے قاسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ علی اصغر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، بس اتنا بتلا دے کیا ایسے وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ذوالجناح نے کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ حسین کو کے کانوں میں کسی بچی کے سسکیوں کی آواز آئی، اب جو حسین نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نیچے اترے ذوالجناح سے، بیٹی کو گود میں بٹھایا اور کہا دعینی سکینہ اللہ آتی کا بالماء، چھوڑو سکینہ مجھے چھوڑو، شاید میں تمہارے لیے پانی لے کر آ سکوں۔ کہا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے مگر واپس نہیں آئے، صبح سے جو بھی مقتل گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا، بابا میں تمہیں مقتل میں نہ جانے دوں گی۔ حسین نے کہا بیٹی تو جانتی ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں نے اپنے اللہ سے نماز شب میں یہ دعا مانگی تھی کہ خدا مجھے ایک سکینہ جیسی بیٹی دینا جسے تماچے پڑے میں صبر کروں، جس کے گوشوارے چھینے جائے میں صبر کروں۔ بیٹی بس اطلاع بتلا دے کہ امت کی شفاعت چاہتی ہے یا مجھے اجازت دینا چاہتی ہے؟ کہ امت کی شفاعت چاہتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ حسین بچی سے رخصت ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائی اور یہ کہہ کر حملہ کیا کہ تم نے میرے عباس کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے قاسم کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں، فوجیں الٹتی جاتی ہیں، یہاں تک تاریخوں نے لکھا ہے کہ کربلا سے فوجیں دیوار کوفہ تک جا کے ٹکرا گئی۔ حسین نے ایسی جنگ کی کہ لوگ خیبر و خندق کی جنگ کو بھول گئے کہ ایک مرتبہ پہلو سے آواز آئی کہ بیٹا کب تک جنگ کرے گا؟ حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب کسی نے تلوار ماری، کسی نے لکڑی ماری، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، بس ایک مرتبہ میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے باہوں میں جھولنے لگا، کہا ذوالجناح مجھے وہاں اتار دے جہاں میرا اکبر سو رہا
بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، جب بھی کوئی شہید زمین پر آتا تھا تو سہارا لیتا تھا۔ میرا مولا اتنا زخمی تھا کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کے مسلح پہ تھا۔ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، ایک مرتبہ شمر ملعون نے حسین کے تن اقدس کو سر اقدس سے جدا کیا۔ کربلا کے میدان میں آندھیاں چلنے لگی، آواز آئی ہاتف غیبی کی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، ایک مرتبہ عاشور کا سورج ڈھلا، کربلا کے میدان میں شام غریب آئی، اور میرے دوستوں میرے عزیزوں، ابھی تو کبھی زینب عباس پر روئی ہے، کبھی حسین پر روئی ہے، کبھی علی اصغر پہ روئی ہے، کبھی قاسم پہ روئی ہے، کبھی اون و محمد پہ روئی ہے، لیکن اب جو وقت آیا ہے شام غریبہ کا تو خیمے جلے ہوئے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں سید سجاد کے گرد جمع ہوئی، سجاد سے کہا تم ہمارے امام ہو، بتلاؤ کیا کریں، خیموں میں آگ لگی ہے، یہ بتلاؤ کہ انہی خیموں میں مر جائیں جل کر یا باہر نکلیں؟ کہا پھوپھی اماں جان کو بچانا واجب ہے۔ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، حسین زینب سید سجاد کو لے کر باہر نکلی، بیویوں کو جمع کیا، اب جو بچوں کو گننا شروع کیا تو وہ بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی وہ بچی نہ ملی۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کو ساتھ لیا، کہا تم دریا کے کنارے جاؤ، میں مقتل کے کنارے جاتی ہوں۔ ایک مرتبہ ام کلثوم سکینہ کو آواز دے دیتی ہوئی چلی، زینب سکینہ کو آواز دیتی ہوئی مقتل گاہ کی طرف آئی کہ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، بہن زینب آہستہ بولو، سکینہ ہمارے پہلو میں سو رہی ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ جنگلوں میں بیٹے رات نہیں گزارا کرتے۔ اس کے بعد کہا کہ سکینہ تو نے اپنے باپ کے لاشے کو، بے سر کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ کہا میں اپنے بابا کو پکارتی ہوئی آ رہی تھی کہ ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی کہ الیہ یا بنیہ، بیٹی میرے پاس آ جا۔ تو بیٹی تو سینے پہ سونے کی عادی تھی نا، لیکن مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ سینے پہ تو نہ سو سکی، پہلو میں لیٹ کے بچی سو گئی۔ زینب نے سکینہ کو لیا، چلی جلے ہوئے خیموں کی طرف، جب خیموں میں پہنچ گئی کہا ام کلثوم مت گھبرانا، آج زینب تمہاری حفاظت کرے گی۔ فروا مت گھبرانا، آج زینب حفاظت کرے گی۔ سکینہ مت گھبرانا، آج علی کی بیٹی حفاظت کرے گی۔ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، اتنے میں رات کا وقت تھا کہ وہ آیا جس نے زینب سے وعدہ کیا تھا۔ ایک گھوڑ سوار آیا اور زینب نے کہا کہ علی کی بیٹی تجھے کہہ رہی ہے رک جا، اب ہم بے وطنوں کے پاس کچھ بھی نہیں آئے، ساری چیزیں ہم کربلا میں لٹا چکے ہیں، لیکن وہ گھوڑا سوار رکتا نہیں ہے، قریب آتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے لگام فرش پہ ہاتھ ڈالا، کہا کہ تو نے سنا نہیں کہ علی کی بیٹی تجھے کہہ رہی ہے رک جا؟ ایک مرتبہ نقاب پوش نے اپنی نقاب کو الٹا، زینب یہ کہنے لگی کہ بابا اب اس وقت آئے ہو جب میرا ماجا یا نہ رہا، اجرکم اللہ۔ بس میرے دوستوں میرے عزیزوں، کربلا کے بن میں پانی آیا، خدا معلوم کہاں سے آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور کہا بیٹی سکینہ اس پانی کو پی لے۔ کہا کہ پھوپھی اماں پہلے آپ پیئے۔ کہا نہیں بیٹی، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے۔ بچی نے مشکیزہ لیا اور چلی مقتل کی طرف۔ کہا بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا حسین